ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے دوسری پارٹی کے یا دشمن کے سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے، اور غریب ممالک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں رافیل جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دنیا کا جدید ترین طیارہ ہے، اس کی مارکیٹ زمین بوس ہو گئی۔ اب ایران اسرائیل جنگ میں میرے خیال میں جو ایک نئی ڈائمنشن سامنے آئی ہے کہ اقوام متحدہ بالکل لا تعلق ہو گئی ہے۔ جنگ کی صنعت یہ دنیا کی بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کا بنیادی کام تو یہی ہے کہ وہ جنگ ہونے ہی نہ دے۔ اب بار بار جنگیں ہو رہی ہیں، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ بڑی کمپنیاں پلان کرتی ہیں کہ بھائی ہماری انڈسٹری بند ہونے لگی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا یا اس کے کسی خطے میں جب جنگ شروع ہوتی ہے تو عمومی تاثر بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے پوری دنیا کی معیشت پہ منفی اثرات پڑتے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ ادارے یا کچھ سیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے پناہ منافع کماتے ہیں۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہے حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جنگ شروع ہوتی ہے تو دنیا میں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے اور ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ اب تو ہر چیز میں نقصان ہوگا، لیکن اس سارے نقصان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یا کمپنیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ منافع کماتی ہیں۔ وہ کون سے سیکٹر ایسے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو اس صورتحال میں بھی پیسہ کما رہے ہوتے ہیں؟ وار انڈسٹری جو ہے، جنگ کی صنعت، یہ دنیا کی بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے اور دنیا کی سب سے پرانی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ میرا خیال ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ پرانی 3 انڈسٹریز ہیں نا، اس میں ایک زراعت ہے، دوسری جنگ ہے اور تیسری فنون لطیفہ ہے، موسیقی۔ تو میرے خیال میں انسان یا کھانے پینے کی طرف توجہ دیتا ہے یا لڑنے پہ دیتا ہے، اگر ان دونوں سے فرصت ملے تو فنون لطیفہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اب دنیا کو فرصت اتنی نہیں مل رہی، اب بار بار جنگیں ہو رہی ہیں اور وار بزنس کی بڑی کمپنیاں جو ہیں، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ بڑی کمپنیاں پلان کرتی ہیں کہ بھائی ہماری انڈسٹری بند ہونے لگی جنگ ہے؟ لگے گی تو ان کا بزنس چلے گا، لیکن جی، وار انڈسٹری سے باہر نکل کے بھی کچھ انڈسٹریز ہیں اچھا، وہ کون سی جن ہیں؟ کا بزنس بہت چلتا ہے۔ جی، وہ کون سی ہیں؟ ایک ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ہے انشورنس کا بزنس۔ ہاں، انشورنس کا تو ہم نے کل کافی انشورنس تفصیل کا سے کیا۔ بزنس بہت چلتا ہے۔ پھر اس کا سافٹ ویئرس، اب کیونکہ جنگ جو ہے وہ ایک جدید دور میں داخل ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس میں، تو جو ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں لیکن اس سے وہ بڑا پیسہ لیکن کماتی اس سے ہیں۔ کمیونیکیشن متاثر نہیں ہوتی؟ اسی اس کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ہی تو نئے سافٹ ویئر اور نئی چیزیں آتی ہیں۔ پھر آپ کی یہ جو ہے اس کو سائبر سیکیورٹی، وہ اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے میدان کے اندر جی، اور ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے دوسری پارٹی کے یا دشمن کے سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے، دوسرے کے سسٹم کو ریڈ کرنے کے لیے، تو اس کو بچانے کے لیے پھر بڑی بڑی دنیا کی سائبر سیکیورٹی کمپنیاں جو ہیں جس کا سائبر حملوں سے بچانے کے اس لیے کا میدان۔ مظاہرہ پاکستان انڈیا جنگ میں پاکستان کی طرف سے ہوا تھا، جی بالکل اور ہوا۔ انڈیا کو مفلوج کر دیا تھا۔ جی، یہ کمپنیاں آتی ہیں، اس کے بعد پھر میڈیسن کی کمپنیاں ہیں۔ میڈیسن ان کی تو موجیں لگ جاتی ہیں سر۔ جی اچھا، پھر یہ جو بیماری آئے، بارود سے، میرے خیال میں ڈاکٹر دعائیں کر یا بیماری ہے یا جنگ آ جائے۔ نہیں جی، ڈاکٹروں سے زیادہ باہر نکلیں آپ ذرا، جو بارود کے زخمی ہیں ان کے لیے یہ دوائیاں نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی یہ ڈاکٹر آپ کو وہ پیراسیٹامول دے دے گا اور فلاں دے دے گا اور اس کے اوپر پائیوڈین لگا کے پٹی باندھ دے گا تو آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، اس لیے یہ بزنس گرو کرتے ہیں۔ اور جن کا سب سے زیادہ اچھا، پھر ٹیکنالوجی، آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اور اس میں جو ٹیکنالوجی کی برتری تھی، GF-17 تھنڈر چھا گیا پوری دنیا میں،
اس کی مارکیٹنگ ہو گئی. اس کی مارکیٹنگ ہوئی. جی. اچھا رافیل جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دنیا کا جدید ترین طیارہ ہے, اس کی مارکیٹ زمین بوس ہو گئی. اب کچھ کمپنیاں پھر اوپر جائیں گی. پھر جو چائنا کے وہ J-35 ہیں, اب ان کی مارکیٹ دنیا میں بڑی. دنیا کو یہ پتہ چلا کہ جی یہ جو فضائی جنگ کی ٹیکنالوجی ہے اور جنگی جہازوں کی ٹیکنالوجی ہے, اس میں چائنا نے فرانس کی کمپنیوں کو مات دے دی ہے اور وہ امریکن کمپنیوں کے اس طرح مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا. اور رشیا کا بھی انہوں نے جو اینٹی سسٹم تھا وہ بھی S-400. پھر جس طرح انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی, معلومات کی شیئرنگ ہوئی پاکستان اور چائنا کے درمیان, انٹیلیجنس شیئرنگ جو تھی, وہ جو معلومات کی یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ ایک نئی ڈائمینشن میں سامنے آئی. ابھی آپ دیکھیں کہ اس سارے معاملے میں جو گلف کے اندر ہو رہا ہے, یہ ایران جنگ کے بعد, جی, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو اینٹی میزائل سسٹم تھے وہ ان کی خامیاں بھی سامنے آئیں. کون سے ہیک ہو سکتے ہیں, کون سے بریک ہو سکتے ہیں, کس سسٹم نے کس کو مات دی, یہ ساری ٹیکنالوجی آگے جا کے ایک بالکل نئی شیپ لے گی. آپ نہیں دیکھتے یہ افغانستان میں ہمارے سائے میں جو وار آن ٹیرر ہوئی, اس کے بعد کتنی چیزیں نئی آئیں, ٹیکنالوجی بڑی. نائٹ ویژن گوگلز آئے, ہمارے یہاں پہ نہیں تھے. ڈرون ٹیکنالوجی اسی دوران آئی. اب تو ڈرون پوری طرح فعال ہے. نہیں تو یہ افغان جنگ کی دین ہے نا. جی, پہلی دفعہ ڈرون یہیں پہ استعمال ہوئے تھے. اب یہ آپ دیکھیں جنگی جہازوں کے برابر پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے یہ انڈسٹری. جی بالکل. بلکہ بعض جگہوں پہ یہ اس سے بھی آگے چلی گئی ہے, اور اب شاید آگے جا کے یہ انڈسٹری فضائی جنگ میں جنگی جہازوں کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے. عملی طور پر ایران کے پاس تو فضائیہ نہیں ہے نا, تو وہ تو ڈرون کے تھرو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. جی, میزائل سسٹم ایڈوانس ہوئے ہیں, ڈرون سسٹم ایڈوانس ہوئے ہیں. اب یہ دنیا میں بہت زیادہ کمپنیاں نہیں ہیں, کوئی 8, 10, 12 کمپنیاں ہیں جو بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کا جنگی سامان تیار کرتی ہیں. کچھ امریکن کمپنیاں ہیں, برطانوی کمپنیاں ہیں, اسرائیلی کمپنیاں ہیں, یہ بھی انشورنس کمپنیوں کی, فرانس کی کمپنیاں ہیں, کچھ ممالک کے پاس ہی ہوں گے. جی اسی طرح ہے. چائنا ہے اس میں, ترکی ہے اس میں, تھوڑے سے ممالک ہیں. تمہیں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دو گے. جی, جو اسلحہ بناتے ہیں وہی اس کا توڑ بناتے ہیں, وہی اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال لے کے آتے ہیں, اور اس سارے سے وہ پیسہ بنا رہے ہیں. دوسری طرف لوگ مر رہے ہیں, اور لوگ مر رہے ہیں, لوگ زخمی ہو رہے ہیں, بارود سے انسانیت سسک رہی ہے. تو انہی ممالک کی کمپنیاں جو ہیں وہ پھر دوائیاں دیتی ہیں, اور غریب ممالک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اقوام متحدہ, تو سر اس سارے ایپیسوڈ میں ویسے آپ ایک بات دیکھیں, پہلے تو پھر کچھ اس کا نام آتا تھا کہ اقوام متحدہ میں قرارداد چلے گی ہے, وہاں پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی رستہ نکل رہا ہے. اب ایران اسرائیل جنگ میں میرے خیال میں جو ایک نئی ڈائمنشن سامنے آئی ہے کہ اقوام متحدہ بالکل لا تعلق ہو گئی ہے. جنگ لگتی ہے نا, ریلیونس ہے ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. جنگ لگتی ہے تو اقوام متحدہ کا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ جی زخمی دیکھیں کتنے ہوئے ہیں, مرے دیکھیں کتنے ہوئے ہیں, زخمیوں کے علاج کے لیے دوائیاں لے کے آئیں اور فلاں لے کے آئیں اور ایمبولینسز لے کے آئیں اور یہ چیزیں لے کے آئیں. اب یہ تو کردار نہیں ہونا چاہیے اقوام متحدہ جیسے بڑے ادارے کا. وہ میرے خیال میں اقوام متحدہ جنگ کا روکنے کردار ایک نس کی طرح ہو گیا سر. عابد صاحب, یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ جنگ روکنے کی طرف نہیں جا رہے. جو لوگ انسانوں کو مار رہے ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان بارود کے ساتھ اور جنگ کے اندر زخمی ہونے والے معصوم شہری جو ہیں ان کو علاج کی فراہمی اور ان کو ادویات کی فراہمی ان کا بنیادی حق ہے. جنگ سے بچانا ان کا بنیادی حق نہیں ہے. اقوام متحدہ کا بنیادی کام تو یہی ہے کہ وہ جنگ ہونے ہی نہ دے, تنازعات کو حل کرے ٹیبل پہ. وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی شاید ان کمپنیوں کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں سارے, کہ وہ اب جنگ روکنے, اب دیکھیں نا اتنی پچھلے 12 دن میں تباہی ہو گئی.
اقوام متحدہ کہیں نہیں ہے. اقوام متحدہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. کہاں ہے سلامتی کونسل؟ عملی طور پر میرے خیال میں آپ غیر فعال ہو چکے ہیں سر. اب بس ان کا کام یہ رہ گیا ہے کہ جی یہ اب زخمیوں کے علاج کی طرف آپ توجہ دیں. غزہ میں لوگ مرتے رہے، غزہ میں تباہی ہوتی رہی، جی لیکن وہ ان کا سارا فوکس اس تباہی کو روکنا نہیں تھا، ان زخمیوں کو نکالنا اور ان کی مرہم پٹی اور امداد تھا. اس کا مطلب ہے کہ جس ملک کے پاس بھی طاقت ہے وہ اپنا ایجنڈا نافذ کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. جی ناظرین، اس جنگ کی صورتحال میں بھی کمپنیاں بھی اور کچھ افراد بھی منافع کماتے ہیں، لیکن عالمی سطح پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا ایک ایسا رول ہے کہ وہ جنگوں کو شروع ہی نہ ہونے دے. اگر شروع ہو چکی ہیں تو فوری طور پر ان کو بند کرنے کی طرف اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کرے. دیکھتے رہیں رپورٹ ڈیٹیل. چینل کو لائک سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.